پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ہے شہزادی کے ماتھے پر چاند کا نشان۔ پیارے بچوں، ایک شہزادی جو کہ بچپن میں بہت ہی چھوٹی تھی، 2 سے 3 سال کی تھی، شہزادی اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھی۔ ملکہ کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت پیار تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ساری زندگی کے لیے بیکارن بن جائے گی۔ ایک دن شہزادی اپنی بیٹی کو لے کر بازار چلی گئی۔ بازار وہ خرید و فروخت کر رہی تھی، کچھ فروٹ خریدے، چھوٹی شہزادی کے کپڑے لیے اور بہت ساری چیزیں خرید رہی تھی کہ اچانک کچھ گنڈے شہزادی کے پیچھے لگے، ملکہ کے پیچھے لگے اور اس سے وہ چھوٹی بچی جو 2 سال کی تھی گود سے چھین کر بھاگ گئے تھے۔ اب ملکہ شہزادی کی تلاش میں ان گنڈوں کے پیچھے بھاگی، مگر کہاں تک دوڑ سکتی تھی؟ تمام سپاہی گاڑی میں بیٹھے تھے، کوئی شہزادی کو نہ بچا سکا، کیونکہ وہ سب کے سب جب ملکہ نے جا کر انہیں بتایا تو بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ وہ گنڈے بہت دور چلے گئے تھے، مگر ملکہ چیختی چلاتی رہ گئی تھی، کیونکہ اسے اس کی اکلوتی بیٹی اس سے چھین رہی تھی اور نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ اب شہزادی نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈوانے کے لیے چپے چپے پر ناکے لگوا دیے، پولیس بٹھا دی، مگر کوئی اس کی بیٹی کو نہ ڈھونڈ پایا۔ شہزادی کو ملکہ کو نہ راتوں کو نیند آتی تھی نہ دن میں نیند آتی تھی۔ ملکہ ہر وقت اپنی بچی کے لیے بے چین رہتی تھی۔ بادشاہ بھی جب شہزادی 1 سال کی تھی تبھی وفات پا چکا تھا۔ ملکہ اکیلی اپنی بیٹی کو پال رہی تھی اور اس کی زندگی کی وہی ایک چیز تھی جو اسے جینے کا سہارا دے رہی تھی۔ اب شہزادی ایک دن ملکہ بازار جا رہی تھی۔ اب وہ شہزادی جو تھی اس کی بیٹی وہ ہر وقت مانگتی تھی۔ گنڈوں نے اسے مانگنے کے لیے چوراہے پر بٹھایا ہوا تھا، میلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، چہرہ کئی دنوں سے دھلا نہیں ہوتا تھا، ہاتھ مٹی میں لت پت ہوتے تھے اور پاؤں پر تو دڑاڑیں پڑ گئی تھی پھٹ پھٹ کر۔ اب شہزادی چوراہے پر بیٹھی مانگ رہی تھی کہ ملکہ کا ایک دن وہاں سے اپنی سپاہیوں کے ساتھ گزر ہوا۔ وہ کسی کے گھر دعوت پر جا رہی تھی کہ اچانک مارکیٹ میں پھولوں کا گلدستہ لینے کے لیے نیچے اتری تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بچی اس سے مانگ رہی ہے۔ شہزادی نے فوراً اپنی بچی کو پہچان لیا، کیونکہ اس کے ماتھے پر جو ستارے کا نشان بنا تھا وہ شہزادی کے ماتھے پر تھا۔ ملکہ کو یاد آیا کہ میری بیٹی کے چہرے پر ایک ستارے کا نشان تھا۔ اس نے چمکتا ہوا وہ تارا اپنی بیٹی کے چہرے پر ماتھے پر دیکھا تو وہ ایک دم ٹھنک کر رہ گئی۔ جو بچی اس سے پیسے مانگ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، وہ اس کی اپنی بیٹی تھی۔ ملکہ نے شہزادی کو گلے لگایا اور کہنے لگی کہ بیٹا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ ذرا اسے تو ملواؤ۔ وہ بچی رونے لگی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے اور کہنے لگی میں نہیں جانتی کون ہے میری ماں، بس مجھے کچھ پالنے والے لوگ ہیں، وہی انہی کے لیے کام کرتی ہوں۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے۔ شہزادی نے سپاہیوں سے بولا کہ اس بچی کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھاؤ، میں دیکھتی ہوں کون آج اسے چھڑوائے گا۔ مگر شہزادی کہنے لگی کہ آنٹی آپ مجھے مت بٹھوائیں، یہاں پہ کچھ گنڈے بہت دور کھڑے میرا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی میں کسی سے بات کرتی ہوں یا کوئی مجھے بلانے لگتا ہے تو وہ فوراً بھاگ کر آتے ہیں اور مجھے بہت پیٹتے ہیں، اس لیے آپ مجھ سے دور رہیں۔ مگر ملکہ کہاں تھی؟ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا اٹھاؤ بچی کو اور گاڑی میں بٹھاؤ۔ انہوں نے فوراً سے شہزادی کو گاڑی میں بٹھایا۔ ابھی شہزادی کو سارا ماجرا سمجھ نہیں آیا تھا، مگر وہ گنڈے دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو بچی انہیں پیسے کما کر دیتی ہے وہ اب کسی اور کے ساتھ جا رہی ہے، مگر انہیں بالکل یاد نہیں تھا کہ یہ وہی ملکہ ہے جس نے انہوں نے کئی سال پہلے بچی کو چھین کر بھاگے تھے جب وہ 2 سال کی تھی۔ مگر اب ملکہ بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گنڈے آئے
تو ملکہ نے ایک ایک کے منہ پر زوردار تماچا مارا کہ ان کے منہ پر ملکہ کے ہاتھوں کی انگلیاں چھپ گئی۔ اب وہ اپنے چہرے پکڑے دور کھڑے تھے اور ملکہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ یہ جو سپاہی ہیں یہ تمہارا وہ حشر کریں گے تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ تمہیں ظالموں نے اس بچی کو مجھ سے، میری بچی کو 10 سال دور رکھا۔ پتہ ہے میں نے کانٹوں پر دن اور رات گزارے ہیں۔ اب میں اسے ایک پل اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ ملکہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور اسے پیار کیا اور اسے تمام ماجرا گاڑی میں سنایا کہ تم ایک شہزادی ہو اور کیسے مجھ سے جدا ہوئی، مگر اب میں تمہیں خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی، کبھی تمہیں گھر سے باہر نہیں نکالوں گی، ہمیشہ اپنے دل سے، اپنی جان سے لگا کر رکھوں گی۔ ملکہ نے جاتے ہی شہزادی کو نئے کپڑے اور جوتے لے کر دیے اور اسے خوب سجایا، نہلایا دھلایا، مگر اب اس کی رنگت بہت خراب ہو چکی تھی، پاؤں پھٹے ہوئے تھے۔ ملکہ نے ان کے اوپر مرہم لگائی اور پٹیاں باندھی جہاں سے خون رس رہا تھا۔ پاؤں میں بہت زیادہ سوراخ ہو چکے تھے کیونکہ وہ سارا دن ننگے پاؤں سڑک پر کھڑی رہتی تھی، دھوپ ہو یا سردی ان ظالموں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب ملکہ نے اپنی بیٹی سے دل بھر کر گلے لگایا اور طرح طرح کے کھانے کھلائے۔ شہزادی جو کئی دنوں سے بھوکی تھی، اس نے بہت تیز اور کھانا بہت زیادہ کھایا، اور شہزادی ملکہ اتنی دیر تک بیٹھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر روتی رہی کہ میری بیٹی اتنے امیر اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی اب شہزادی اپنی ملکہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ پیارے بچوں، یہاں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ تھینک یو۔